وعلیکم السلام۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریتہ وآل بیتہ وعلماء امتہ وشہداء محبتہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة۔ سبحان اللہ۔ صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المبين المبين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والعاملين، والحمد لله رب العالمين۔ من علينا ربنا إسوة محمدا أيده بأيده أيدنا بأحمدا، أرسله مبشرا أرسله ممجدا، صلوا عليه دائما صلوا عليه سرمدا، بلغنا بكماله كشف الدجى بجماله، حسنت جميع خصاله، صلوا عليه وعليه۔ حضرات، آیت کریمہ کی فضیلتیں اور برکتیں حاصل کرنے سے پہلے آئیے ہم اور آپ انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ حضور سرور کائنات فخر موجودات سید السادات صاحب کمالات بہار جمالات جان حسنات مجیب الدعوات حبیب الرحمان افضل الانسان جان ایمان عالم کے سلطان خالق کے مہمان مخلوق کے میزبان آسماں خواہ زمین خواہ زمانہ مہمان صاحب خانہ لقب کس کا ہے؟ تیرا رسول ذیشان صاحب قرآن آفتاب نبوت ماہتاب رسالت صبح کائنات کے شمس و ضحیٰ شمع کائنات کے بدر الدجا کعبے کے بدر الدجا طیبہ کے شمس الضحیٰ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ عالیہ میں درود شریف کی ڈالیاں نچھاور کریں اور دل لگا کر بابا سے بلند پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و سندنا و شفیعنا سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیہ یا رسول اللہ۔ حضرات، ایک ٹیلی فون فرمایا تھا حضرت قاری شکیل صاحب رضوی ربانی، تمہیں آنا ہے، آپ سب کا خادم حاضر خدمت آیا ہے۔ علامہ عبدالسلام صمد صاحب مصباحی کا خوبصورت بیان آپ نے سماعت کیا۔ ابھی وسیم رضوی صاحب سے خوبصورت کلام سماعت کر رہے تھے، میرے بعد مداحان مصطفیٰ کی نعتیہ کلام ہم سماعت کریں گے۔ ہمارے آپ کے عظیم خطیب باصلاحیت مدرس حضرت مولانا مفتی ریاض القادری صاحب جو آن بان شان کے ساتھ جلوہ بار ہیں، ان کی پرمغز تقریر آپ سماعت کریں گے۔ تھوڑی دیر کے لیے میں آپ کی تحریز پہ حاضر خدمت آیا ہوں۔ سننے کے موڈ میں ہے کہ نہیں؟ بالکل ہے کہ نہیں؟ تو ذرا ہاتھ اٹھا دیں، کتنے لوگ ہیں جو نہیں سننا چاہتے ہیں؟ سب سننے کے موڈ میں ہے؟ بہت خوبصورت جلسہ ہے قاری صاحب، تمام علماء شعراء بیٹھے ہوئے ہیں۔ ابھی لوگوں کی طرح آواز نہیں ہے، دو تین مصرے آپ کے حوالے پیار سے بول دے سبحان اللہ۔ چائے والے جلدی چائے پلا کے آ جائیں۔ پڑھ کے روح الامین سورہ والضحیٰ، پڑھ کے روح الامین سورہ والضحیٰ سورت مصطفیٰ دیکھتے رہ گئے۔ پڑھ کے روح الامین سورہ والضحیٰ سورت مصطفیٰ دیکھتے رہ گئے۔ انجموں کا کشا چاند و سورج سبھی طلعت مصطفیٰ، پیار سے بول دو، دیکھتے رہ گئے۔ فارس و روم کے سارے فرما روا، فارس و روم کے سارے فرما روا شوکت مصطفیٰ دیکھتے رہ گئے۔ فتح مکہ کے دن سارے ادائے دین، فتح مکہ کے دن سارے ادائے دین رحمت مصطفیٰ دیکھتے رہ گئے۔ اور ہمارے حضور جب معراج میں گئے
اب دیکھیے ربانی بہت موڈ میں ہے، ٹائم کم ہے، کام بہت زیادہ کرنا ہے۔ یہ ربیع الاول شریف کا مقدس مہینہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول شریف سوموار کے دن صبح صادق کے سمے بھور میں حضور پیدا ہوئے، سر کو سجدے میں رکھا، آپ کو یاد کیا، حضور پیدا ہوئے ربیع الاول شریف 20 اپریل 571 عیسوی۔ حضور جب ماں کے پیٹ میں تھے 2 مہینے کے تھے تو ان کے والد حضرت عبداللہ کو اللہ نے اپنے پاس بلا لیا، پیدا ہوئے۔ جب 6 سال کے ہوئے تو اللہ نے ان کی ماں بی بی آمنہ کو اپنے پاس بلا لیا، دادا نے پرورش فرمائی، 8 سال کے ہوئے تو دادا بھی چلے گئے، چاچا نے پرورش فرمائی، سرکار بڑھے۔ جب 25 سال کے ہوئے خدیجہ سے جن کی عمر شریف 40 سال بیوہ سے شادی فرماتے ہیں، اور جب حضور 40 سال کے ہوتے ہیں تو اعلان کرتے ہیں میں اللہ کا آخری نبی ہوں، اور جب حضور 51 سال کے ہوتے ہیں تو رب کہتا ہے محبوب آجا میرا دیدار کر جا۔ اب ذرا دیکھیے گا، حضور مکے سے مسجد اقصی پہنچے، تمام فرشتے صف لگائے کھڑے ہیں، حضور مصلی امامت پر فائز ہو گئے، وہ امامت کی سبحان اللہ، وہ امامت کی شب وہ صفِ انبیاء، وہ امامت کی شب وہ صفِ انبیاء، ارے مقتدی مقتدا دیکھتے رہے، وہ امامت کی شب وہ صفِ انبیاء، مقتدی مقتدا دیکھتے رہ گئے۔ معجزہ تھا وہ ہجرت میں ان کا سفر، دشمنان خدا دیکھتے رہ گئے، رب کا دیدار کیا، لامکان میں گئے، خدا کا کوئی مکان نہیں، رسول کا مکان لامکان، امام اہل سنت بول اٹھے وہی لامکان کے مکی ہوئے، سارے عرض سے تختے نشین ہوئے، وہ نبی ہیں جن کے یہ ہے مقام، خدا ہے جس کا مکان ہے، خدا کا دیدار کیا، تحفہ لے کے آئے، صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ نے تو خدا کو دیکھا ہے، ہم نے نہیں دیکھا ہے، ہم کیسے خدا کا دیدار کریں، ہم کیسے خدا کو دیکھیں؟ تو نبی فرماتے ہیں من رانی فقد رأى، ارے میرے صحابہ جس نے مجھے دیکھ لیا اس نے خدا کو دیکھا۔ محمد سوائے وحدت ہے، کوئی رمز ان کی کیا جانے، شریعت میں تو بندہ ہے، حقیقت میں خدا جانے، محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا، خدا کی قسم یہ خدائی نہ ہوتی۔ میرے نبی اس مہینے میں پیدا ہوئے، کون سا مہینہ ہے؟ ربیع الاول۔ کون سا مہینہ ہے؟ یہ تمام علماء بیٹھے ہیں، کہتے ہیں کہ سب سے افضل مہینہ رمضان شریف کا مہینہ ہے، اس لیے کہ رمضان میں قرآن آیا ہے، رمضان کے آخری عشرے میں شب قدر ہے جو 1000 مہینوں کے رات سے بہتر ہے، مگر محدثین کہتے ہیں کہ یہ ربیع الاول شریف میں جو مبارک تاریخ آتی ہے نا جس میں حضور آئے، ارے یہ مبارک مہینہ تو رمضان سے بھی بہتر ہے، اس سے بھی افضل ہے، اس لیے کہ رمضان میں قرآن آیا ہے، مگر 12 ربیع الاول میں قرآن پڑھانے والا صاحب قرآن آیا ہے۔ اگر میرا نبی نہ آیا ہوتا تو قرآن کون لاتا، ایمان کون دیتا، رحمان سے کون ملاتا، ہوتے کہاں خلیل و بنا کعبہ و منا، لولاک والے صاحبی سب تیرے گھر کی ہے، یہ زمین نبی کے لیے، آسمان نبی کے لیے، ستارے نبی کے لیے، کہکشاں نبی کے لیے، شجر و حجر نبی کے لیے، جن و بشر نبی کے لیے، کل و سبر سب نبی کے لیے، ہم نبی کے لیے، تم نبی کے لیے، آدم نبی کے لیے، موسیٰ نبی کے لیے، یوسف نبی کے لیے، عیسیٰ نبی کے لیے، ہم سب کس کے لیے؟ پیار سے بولو کس کے لیے؟ نبی کے لیے۔ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت مجدد دین و ملت سنیت کی پہچان حق کی شان اہل سنت کی جان امام احمد رضا خان عشق و محبت کی راجدھانی سے بول اٹھے یا رسول اللہ یہ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکہ تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں، پیار سے بولو بنے دو جہاں تمہارے لیے، دہن میں ہے ذات، دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہمارے تمہارے لیے، بھی واہ سبا میں چلے گئے بھلے بھلے کہ ان کے دل ہو بھلے بلوا کے تلے سنا میں نورے رضا کی زبان۔ رب کہتا ہے محبوب اگر تجھے پیدا کرنا نہ ہوتا تو میں زمین کو پیدا نہ کرتا، آسمان کو پیدا نہ کرتا، وہ جو نہ دے
کچھ نہ تھا جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو خدا خدا کا یہی ہے، نہیں ہو کوئی مہر مہر جو سے ہو یہی آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو بڑا خوبصورت مجمع دیا ہے قاری شکیل صاحب، یہ نور الدین شہید کے محلے کے رہنے والے لوگ ہیں، اتنی اچھی تقریر سن رہے ہیں کہ جو میں بولوں گا وہ بھی سمجھ جائیں گے، جو میں نہیں بول پاؤں گا وہ بھی سمجھ جائیں گے۔ پیار سے بول دو سبحان اللہ، سننے کے موڈ میں ہے کہ نہیں ہے؟ ذرا پیار سے بول دو سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضور ربیع الاول شریف کے مہینے میں پیدا ہوئی، یہ مہینہ رمضان سے بھی افضل ہے، سارے مہینوں سے افضل ہے۔ نبی سوموار کے دن پیدا ہوئے، کس دن پیدا ہوئے؟ سوموار کے دن۔ سرکار ہر سوموار کو ہر منڈے کو روزہ رکھتے ہیں۔ صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ ہر سوموار کو ہر دوشنبہ کو روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو نبی فرماتے ہیں میں سوموار کے دن پیدا ہوا، توجہ سے سنیے گا، سوموار کے دن پیدا ہوا، سوموار کے دن وحی آئی ہے، قرآن کی آیت آئی ہے، سوموار کے دن میں خدا کو دیکھنے کے لیے آسمان پر گیا، دیدار مولا کے لیے گیا، سوموار کے دن میں مکہ چھوڑ کے مدینہ گیا، سوموار کے دن ہی میں اپنے رب سے ملاقات کے لیے چلا جاؤں۔ اگر کوئی آدمی سوموار کو روزہ رکھنے لگے مدینے والے آقا خوش ہو جائیں گے، کرم فرما دیں گے، ہماری دنیا بھی سنور جائے گی اور ہماری آخرت بھی سنور جائے گی۔ ہم اہل سنت ہیں تو سنتوں پہ عمل کرنا چاہیے، بولو کرنا چاہیے کہ نہیں؟ نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے۔ سوموار کو روزہ رکھنا نبی کی سنت ہے۔ کس کی سنت ہے؟ ایک بات بتاؤ، ہمارے آخری نبی ہیں، نام کیا ہے؟ محمد۔ کیا نام ہے؟ مولانا سمجھ صاحب بڑی اچھی ہمارے ریاض القادری صاحب کے بارے میں کچھ بھی نہیں بتانا ہے، بہت اچھی تقریر کرتے ہیں۔ یہ نوجوان بیٹھے ہیں، یہ قاری شکیل صاحب شعراء ہیں، علماء ہیں۔ تمہارے نبی کا نام کیا ہے؟ یوسف تمہارے نبی ہے، موسیٰ تمہارے نبی ہے، جبریل تمہارے نبی ہے، کون نبی ہے؟ مفتی ریاض القادری نے یہ سوال کیا، آپ کیا جواب دو گے؟ ایک بات اسی پہ قاری شکیل صاحب یاد آ گیا، وہ فلمی دنیا کی اب یہاں اچھی تقریر ہو رہی ہے، دھڑ جا رہی ہے، اور آپ سے ہی بولے جا رہا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آج قاری شکیل صاحب نے کہا ربانی کچھ ایسا دے دیجئے گا کہ یہ نشہ اترنے نہ پائے۔ تو امیتابھ بچن صاحب ایک شو چلایا، اس میں سب کو بلاتا ہے، ایک محمدن ایک مسلم نوجوان کو بلایا، پوچھا تمہارے آخری نبی جبریل ہیں، محمد ہیں، یوسف ہیں کہ آدم ہیں؟ بولیے گا کون بتائے گا؟ کیا اس نوجوان کے ماتھے پہ پسینہ آیا وہ معلوم ہے کیا کہتا ہے؟ جبریل۔ تو فلمی دنیا کے نائک نائک غلط تمہارے آخری نبی محمد۔ آپ جب سے جماتے ہیں نا، سب کا نام آپ جانتے ہیں، جن کے لیے آپ جی رہے ہیں، مر رہے ہیں، جو رسول آپ کو ہمیشہ یاد کر رہے ہیں، آپ ان کے بابا دادا کا نام نہیں جانتے، آپ ان کا نام نہیں جانتے، ان کا کلمہ نہیں جانتے، تو پھر جانتے کیا ہے؟ آپ کے نبی کا نام کیا ہے؟ محمد۔ پورے قرآن میں لفظ محمد 4 بار آیا، کئی بار آیا ہے؟ 4 بار، اور احمد 1 بار، محمد 4 بار، احمد 1 بار۔ میرے نبی کا نام محمد بھی ہے، احمد بھی ہے، میرے حضور کے 99 نام، اللہ کے بھی 99 نام، رسول کے بھی 99 نام۔ مفسرین فرماتے ہیں میرے حضور کے 1000 نام ہے، مگر 2 نام بڑے خاص ہیں، غور سے سنیے گا، ایک احمد، دوسرا محمد۔ احمد کسے کہتے ہیں؟ محمد کسے کہتے ہیں؟ احمد کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ محمد کی تعریف کیا ہے؟ تو یہ علماء بول پڑے، جو خدا کی تعریف کرے اسے احمد کہتے ہیں، اور سارا سنسار جس کی تعریف کرے اسے محمد رسول اللہ۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، پتی پتی پھول پھول، یا رسول اللہ، جو خدا کی تعریف کرے اسے احمد کہتے ہیں، سارا سنسار جس کی تعریف کرے اسے محمد کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ محمد رسول اللہ کہتے ہیں۔
اب اور سے سنیے گا. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ظاہر عزت و اطلاع محمد کہ شہر شہر پائے محمد اجابت کا صحرا عنایت کا جوڑا دلہن بن کے نکلی دعائے محمد خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم خدا چاہتا ہے رضائے محمد. ہم عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ خدا راضی ہو جائے. اولیاء عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ خدا راضی ہو جائے. انبیاء اس لیے نیکی کا کام کرتے ہیں کہ خدا راضی ہو جائے. سب یہ چاہتے ہیں کہ خدا راضی ہو جائے اور رب یہ چاہتا ہے کہ دونوں جہاں میں مجھ سے میرا محبوب راضی ہو جائے. خدا کی رضا. اللہ اکبر رسالت یا رسول اللہ اعلی حضرت زندہ باد قیامت مرحبا مرحبا بابا نور الدین شیخ زندہ باد تکبیر خدا چاہتے ہیں دعا خدا چاہتا ہے رضائے محمد. رضا پور سے اب وجد کرتے گزریے کہ ہے رب سلیم صدائے محمد. رضا پور سے اب وجد کرتے گزریے کہ ہے رب سلیم صدائے محمد. اور اللہ معاصی کہتے ہیں کہاں گلشن کہاں روئے محمد کہاں سنبل کہاں موئے محمد. حیات جاویدہ پاتا ہے آسی قتیلے تیرے اب روئے محمد. نہیں مجھے اپنے گناہوں کا غم میں آسی ہوں گنہگار محمد. سیالکوٹ ایک جلسے میں ایک شاعر نے اعلیٰ حضرت کی سنات پڑھ دیا. ڈاکٹر اقبال صاحب صدارت فرما رہے تھے. کہتے ہیں اعلیٰ حضرت کی شاعری کا کوئی جواب نہیں ہے میرے بھی تو شعر لکھ لیجیے. تماشا تو دیکھو کہ دوزخ کی آتش تماشا تو دیکھو کہ دوزخ کی آتش لگائے خدا اور بجھائے محمد. لگائے خدا اور بجھائے محمد. تعجب تو یہ ہے کہ فردوس اعلیٰ بنائے خدا اور بسائے محمد. محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا. خدا کی قسم یہ خدائی نہ ہوتی. محمد نام کے دو لوگ جائیں گے احمد اور محمد. اور پاپی ہوں گے گنہگار ہوں گے خطا کار ہوں گے سیاہ کار ہوں گے. اللہ فرمائے گا جنت میں جاؤ. وہ دونوں کہیں گے ہمارے اعمال اچھے نہیں ہیں ہمیں جنت میں کیوں بھیجا جا رہا ہے. رب فرمائے گا میں نے اپنے محبوب سے وعدہ لے لیا ہے کہ جس کا نام تیرے نام پر ہے میری عزت و جلال کی قسم میں اسے جنت کی بہار سبحان اللہ ماشاء اللہ. میرے نبی 12 میں آئے. توجہ سے سنیے 51 سال کی عمر میں مولانا رائٹ ٹائم پہ مولانا ربانی ہے جو نہ آگے بولتے ہیں نہ پیچھے بولتے ہیں. 10 منٹ میں تو بہت کچھ بولتے ہیں اس لیے بالکل اطمینان رکھے. قاری شاکر صاحب نے جو ٹائم دیا ہے ہمارے ہاں ٹائم کی بڑی قدر ہے نماز ٹائم سے. توجہ سے سنیے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. ٹائم سے نماز پڑھو اس لیے ٹائم سے تقریر سنو. پیار سے بول دو سبحان اللہ. سبحان جتنا اللہ. سمے بچائے بہت کچھ آپ کو دے دوں گا. توجہ سے سنیے گا میرے نبی کا نام کیا ہے محمد. حضور 51 سال کے ہوئے تو خدا کا دیدار کیا نماز کا تحفہ لائے. 53 سال مکے میں کیسا مکے میں رہے 53 سال. پھر رب کا حکم ہوتا ہے آپ ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچتے ہیں. بڑا دل میں ملال ہے جنم بھوم ہے نا مکہ پیدائشی جگہ ہے نا. رب کہتا ہے بھائیو چاہیے. رسول کیا کہتے ہیں مدینہ جا رہا ہوں برکت زیادہ ہو رحمت زیادہ ہو سکون زیادہ ہو شانتی زیادہ ہو. رب نے کہا محبوب آپ جو چاہو گے سب ہوگا. ہر مسلمان یہی کہتا ہے الہی دکھا دے وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں پہ رات دن مولا تیری رحمت برستی ہے. یہ مدینے کی برکتیں مدینے کی رحمتیں وہاں کی تکلیف کو آدمی نجات کا سامان سمجھتا ہے. اور جانتے ہیں یہ تمام تبارہ کہتے ہیں ہجر غم رسول میں بیمار ہیں دیکھا نہیں مدینہ تو بیکار نہیں مدینہ تو یا در پہ بولا دو یا بصارت یا در پہ بولا دو یا بصارت میری لے لو. دیکھا نہیں مدینہ تو بیکار ہے آنکھیں. واللیل تیری زلف ہے وہ شمس ہے چہرہ. واللیل تیری زلف ہے وہ شمس ہے چہرہ. مذاق تیری سید ابرار ہے آنکھیں. صدیق جگر صاف عمر جان پیغمبر مچل کے بول دو سبحان اللہ. صدیق جگر صاف عمر جان پیغمبر. عثمان ہے دل حیدر کرار ہے آنکھیں. ہر آدمی یہی چاہتا ہے کہ ہم مدینہ چلے جائیں. کیا چاہتا ہے مدینہ کی زیارت کر لیں کعبے کی زیارت کر لیں
ہمارے پاس اس کا سامان ہو جائے. آپ وہیں سے بیٹھے بیٹھے دعا دیتے تھے تو کافی تھا, کشٹ کرنے کی کیا ضرورت تھی. پیار سے بول دو سبحان اللہ. میرے نبی کی پوری لائف 63 سال. کیسا؟ 63 سال. مکی زندگی 53 سال, مدنی زندگی 10. اسی 10 پر بس سرکار نے پوری لائف میں ایک بار حج کیا. کئی بار حج کیا؟ ایک بار. اور عمرہ کئی بار کیا؟ 4 بار. میرے نبی نے 4 بار عمرہ کیا. سرکار کی سیرت, سرکار کی ذات ہمارے لیے نمونہ عمل ہے, آئیڈیل ہے, ہمیں کرنی ہے. شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی ہمیں رسول کی پیروی کرنی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری لائف, پوری زندگی آپ جب دوسرے سے ملتے ہیں تو پیغمبر نے کیا مجاز دیا؟ دوسرے سے ملو, بولو السلام علیکم. کیا بولو؟ السلام علیکم. دوسرا شہر وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب اس میں کوئی مولانا صاحب, پیر صاحب, حمید صاحب, حاجی صاحب, نوازی صاحب, غازی صاحب, قاضی صاحب نہیں دیکھا جائے گا. جو پہلے سلام کرے گا زیادہ ثواب پائے گا. جو پہلے سلام کرے گا زیادہ ثواب پائے گا. جو بعد میں کرے گا, وہ مولانا ربانی آپ کو قاری صاحب نے سلام کیا, ان کو 90 نے کیا, آپ کو 10. میں نے کہا مولانا ریاض القادری صاحب سلام کرنا سنت ہے, جواب دینا واجب ہے. واجب کا رتبہ اور اس کا درجہ سنت سے بڑا ہوتا ہے. اس پر تو زیادہ ثواب ملنا چاہیے نا. ابھی طرح نماز ہے ثواب زیادہ ہے, سنت مؤکدہ کا کم ہے, غیر مؤکدہ کا کم ہے, اور نفل کا اور بھی کم ہے. اب مولانا صاحب نے سنت پہ عمل کیا تو 90 نیکی مل گئی. ہم نے واجب پہ عمل کیا تو 10 پر بس ہو گیا. آخر کیوں؟ آؤ مدینے والے آقا سے پوچھا جائے, اے میرے رسول, جو سنت پہ عمل کرتا ہے اس سے ثواب زیادہ کیسے مل گیا؟ تو مدینے والے آقا کہتے ہیں جو پہلے سلام کرتا ہے نا, اس کے دل میں محبت زیادہ ہوتی ہے, پیار زیادہ ہوتا ہے, الفت زیادہ ہوتی ہے. اس کا سینہ سے خالی ہو کر میرا مدینہ بن جاتا ہے. تو ایسی سنتوں کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے. سبحان اللہ. اللہ اکبر. انسان کا انسان سے سینہ نہیں اچھا. جس سینے میں ہو کینہ وہ سینہ نہیں. ہائے ہائے ہائے. جس سینے میں ہو کینہ وہ سینہ نہیں. جو پہلے سلام کرے گا کوئی ملے. میرے حجرے بازار جایا کرتے تھے, بچے مل گئے السلام علیکم, صحابہ ملے گا السلام علیکم, جو بھی ملا السلام علیکم. مولا کائنات قادر خیبر شکن حضرت علی ہے, کہتے ہیں یا رسول اللہ ابھی آپ نے ہم لوگوں کو سلام کا موقع نہیں دیا. تو نبی کہتے ہیں سلام میں پہل کرنا انبیاء کی سنت ہے. میں صرف نبی نہیں, نبیوں کا سردار, سب سے اولا والا ہمارا نبی, سب سے والا والا ہمارا نبی, اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی, دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. ہو سکتا ہے جس کے نمک کی قسم وہ ملی ہے دلارا. پیار سے بولو ہمارا نبی. چمک والے اجلوں میں چمکا کی, اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی. ہم زدوں کو رضا مجدہ دیجئے کہے بے قصوں کا سہارا. میں نبیوں کا سردار ہوں, علی موقع ڈھونڈا کرو, سلام میں پہل کرو. محلے کا کوئی بڑا ہوتا ہے تو انتظار کرتا ہے کہ جتنے مدرسے کے مولانا لوگ ہیں سب ہم ہی کو سلام کریں. حاجی صاحب انتظار کر رہے ہیں سب ہم ہی کو سلام کریں. مولانا ربانی انتظار میں ہے کہ سب ہم ہی کو سلام کریں. ارے سلام پہلے کرو گے تو پہلے جنت میں جاؤ گے. ابھی اس میں تو آخرت کا معاملہ ہے. اب آخرت میں زندگی چاہیے کہ نہیں, وہی کی زندگی تو اصل ہے. دنیا کی زندگی کے لیے مال چاہیے اور آخرت میں آرام کے لیے اعمال چاہیے. زیادہ سلام کرو, نیکیاں زیادہ رجسٹر میں درج ہو جائیں گی. حضرت ابوبکر صدیق نے کہا نبی ہمیں کبھی سلام کا موقع نہیں دیتے. سرکار حجرے میں, مصطفیٰ کمرے میں, ابو بکر صدیق دروازے پر, نبی باہر آئیں گے, میں سلام کر دوں گا. آج چند چاہت آیا, میں نبی کو سلام کروں گا. مگر صدیق آپ تو بہتر جانتے ہیں نا, آپ کا نبی ایسا نبی ہے کہ دل کی دھڑکن بھی جان جاتا ہے. اعلیٰ حضرت بول اٹھے, اور کوئی غیب کیا تم سے نیہا ہو بھلا, جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود کر کے تمہارے گناہ مانگے تمہاری پناہ. تم کہو دامن
तुम पे करो दरूद, काम वो ले लीजिए तुमको जो राजी करे, ठीक हो नाम रदा। अबू बकर कहते हैं रसूल कमरे से बाहर निकलेंगे मैं सलाम कर दूंगा। आज अच्छा मौका है, मगर नबी तो जान गए कि अबू बकर क्या सोच रहे हैं। कमरे से बाहर निकले और अपने गुलाम को कहते हैं अस्सलाम वालेकुम। अबू बकर परेशान हो गए, चेहरे पे अलम, दिल में गम। या रसूल अल्लाह, आज मूड बना के आया था, आज इरादा बना के आया था, आज मैं पहले आपको सलाम करूंगा, मगर आपने ये गोल्डन चांस मुझे नहीं लेने दिया। रसूल मुस्कुरा के कहते सिद्दीक, सलाम में पहल करना ये नेकी का काम है। अगर तेरा नबी भी नेकी में पीछे रह जाएगा तो उम्मत का हाल क्या होगा? नारे तकबीर, नारे रिसालत, नबी। अगर तेरा नबी नेकी में पीछे रह जाएगा तो उम्मत का हाल क्या होगा? लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। नबी की लाइफ हमारे लिए आइडियल है। नबी ने मौका नहीं दिया, हम भी किसी को सलाम का मौका न दें। आप आए अस्सलाम वालेकुम, वो आए अस्सलाम वालेकुम, छोटा आया अस्सलाम वालेकुम, सलाम करते जाओगे नेकियां। अच्छा एक बात बताओ, मुफ्ती साहब बैठे हुए हैं, ये सब हमारे सर के ताज है, पढ़े लिखे उलमा है, हमने तो इनसे सुना है और मैं सुना रहा हूँ। मेरा जैसा कम इल्म आदमी क्या बोलेगा? एक बात बोलना चाहता हूँ, पूरी लाइफ में नबी जी को मौका ही। रसूल आज गुंबद खजरा में लेटे हैं, बोलो हमारा अकीदा है, जिंदा है कि नहीं? हाँ, अबे ये पूछने की बात है, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, डालो तो छुप जाने वाले, ये भी पूछने की बात है। हशर तक डालेंगे हम पैदाइश से मौला के मिसले फारस लाइट से तिले गिराते जाएंगे, खाक हो जाएंगे तो जलकर, मगर हम तो रजा दम में जब तक है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। वो सतह की है खुदा ने दामन महबूब को जुर्म खुलते जाएंगे और वो छुपाते हैं। सुबह क़यामत तक हम मिलाद कायम करते रहेंगे। निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईद रबीउल अव्वल, सिवाय इसके जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। तुम भी करके उनका चर्चा अपने दिल चमकाओ, ऊंचे में ऊंचा नबी का झंडा घर घर में लहराओ, नबी का झंडा लेकर निकलो दुनिया को छा जाओ। अरे नबी का झंडा, अमन का झंडा घर घर में सुभान अल्लाह। बात मुझे प्यार से 63 साल जिंदगी में लाइफ में नबी ने कभी किसी को मौका नहीं दिया। आज रसूल गुंबद खजरा में लेटे हैं, हमको देख रहे हैं, हमको देख रहे हैं, हम जो कह रहे हैं रसूल सुन रहे हैं। इसीलिए तो हमारा पूर्ण विश्वास बोलता है, हम यहाँ से पुकारे वो वहाँ से सुने। दूरों नजदीक के सुनने वाले वो कान, काने लाले करामत पे लाखों सलाम, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़्म हिदायत पे लाखों सलाम, जिस तूफानी घड़ी चमका तैबा का चाँद, उस दिल अफ़रोज़ साअत पे लाखों सलाम। काश महशर में जब उनकी आमद हुआ भेजे सब उनकी शौकत पे लाखों सलाम। मुझसे खिदमत की खुशी कहे हाँ रज़ा, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम। सारे सुन्नी बोल उठे डाल दी कलमे अज़मत मुस्तफा, सैयदी आला हज़रत पे लाखों सलाम। शाफ़ई मालिक अहमद इमाम हनीफ चारबाग इमामत पे लाखों सलाम। गौसो ख्वाजा रज़ा हामिदो मुस्तफा, पंचगंजे विलायत पे लाखों सलाम। जिसने पैदा किए कितने लालों को, हाफिज़े दीनो मिल्लत पे सुभान अल्लाह। तवज्जो से सुनिएगा, रसूल कब्र में लेटे हैं। नूरुद्दीन शाही से गाजी तक पहुंच गए, बनारस से सैकड़ों हाजी पहुंच गए। अब कौन सलाम करेगा? नबी करेंगे कि बनारस का हाजी करेगा? कौन करेगा? बनारस का हाजी। बात सही कही तुमने, तकरीर सुना भी करो, सुना भी करो, हमें भी कुछ बताया करो। बताओगे तो इल्म में इजाफा होगा, टेंशन की बात नहीं है। मौलाना रब्बानी कभी टेंशन में नहीं रहता, टेंशन तो दे देता है मगर टेंशन लेता नहीं। बनारस का हाजी जाएगा तो बोल रहा है कि हाजी सलाम करेगा, नहीं। मुहक्किक अल-इखलाक सरकार सैयदना शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब में लिखते हैं कि 63 साल जिंदगी में नबी ने कभी मौका नहीं दिया। आज भी कोई हाजी नबी का दीवाना जब गुंबद खजरा के पास जाता है और सरकार के चेहरे के पास खड़ा होकर इरादा करता है कि अपने आका को सलाम करूं, उसके सलाम से पहले ही मुस्तफा आने वाले मेहमान को सलाम देते हैं। नबी ने यहाँ भी मौका नहीं दिया, वहाँ भी मौका नहीं देंगे, नहीं दे रहे हैं। अब हम आपस में सलाम का प्रचार करें, आपस में सलाम का हम प्रचार करें। मोहब्बत बढ़ेगी, मोहब्बत बढ़ेगी तो आप जन्नती बन जाओगे, जन्नत में आपका दाखिला होगा। एक बात सुनो, काम ज्यादा होगा,
ابھی 15 منٹ بچے ہیں، ان کے حساب سے 20 منٹ اور میرے حساب سے 15 منٹ، اور ہم اپنے حساب سے اور کٹوتی کر دیتے ہیں تو فقط 10 منٹ کی تقریر، اور آپ سماعت کر لیے 10 منٹ کو بہت کچھ دے دوں گا. سنیے غور سے. رسول کہتے ہیں کام زیادہ ہوگا تو ثواب بھی زیادہ ہوگا. جب بولیے تو بولیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جتنا لمبا سلام کریں گے اتنا ہی آپ کو ثواب ملے گا. اذان ہو تب سلام مت کرنا، کوئی کھانا کھا رہا ہو تب سلام مت کرنا، کوئی وضو کر رہا ہو تب سلام مت کرنا، کوئی استنجا کر رہا ہو تب سلام نہیں مت کرنا. قرآن کے وقت نہیں. پیر صاحب بیٹھے مریدوں میں تقریر کر رہے ہو تو آگے چپکے سے بیٹھ جاؤ، اس وقت سلام مت کرنا. سلام کی جگہ پر ہی سلام کرنا، اور زوردار سلام کرنا، زوردار جواب پاؤ گے. انگلیوں سے نہیں. گاڑی پہ چلے جائیں حضرت حضرت، ماروتی سے گزرے حضرت، نہیں، اشاروں سے نہیں، انگلیوں سے نہیں. ارے تو یہود و نصارہ کا سلام ہے. بولو السلام علیکم. دوست بنانا چاہتے ہو نا تو سلام کرتے چلے جاؤ، دوست بڑھتے چلے جائیں گے. دشمن کا دوست زیادہ ہوں گے، دشمن کم ہوں گے. سب کو سلام کرو، اور جو سلام کرے اس کا جواب بھی زوردار انداز میں دینا چاہیے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. تمہارے لیے نبی کی زندگی آئیڈیل ہے، نمونہ ہے. رسول جب 25 سال کے ہوئے نا تو 40 سالہ بیوہ خدیجہ سے نکاح فرمایا. نبی آئیڈیل ہے. کون لڑکا چاہے گا کہ ہم کسی بیوہ بیوہ سے نکاح کریں؟ مکے کی دھرتی پر اگر کوئی عورت بیوہ ہو جائے نا تو اسے منحوس سمجھا جا رہا تھا، اسے نکارہ سمجھا جا رہا تھا. مگر پیغمبر اسلام نے ایک بیوہ سے نکاح فرما کر ایک بھاگن کو سہاگن بنا دیا. کہا دنیا والوں آج ہم نے ایک تاریخ رقم کر دی ہے، میری ہی زندگی تمہارے لیے آئیڈیل اور نمونہ ہے. مکے کی دھرتی ہے، بچیاں پیدا ہو رہی ہیں، زندہ درگور کر دی جا رہی ہیں. قرآن کہتا ہے اللہ زمین و آسمان کا مالک ہے. کسی کو بیٹا دیتا ہے، کسی کو بیٹی دیتا ہے، کسی کو دونوں دیتا ہے، کسی کو کچھ نہیں دیتا. تم اس کے حکم کے سامنے اپنا سر جھکا دو. کسی کو کچھ نہیں دیتا. مکے کی سرزمین ہے، بیٹیاں پیدا ہو رہی ہیں، زندہ درگور کی جا رہی ہے. مصطفیٰ جان کہتے ہیں اے لوگوں یہ زندہ ہے، لیکن ہاں رحمت نہیں، رحمت ہی رحمت ہے. جس ماں باپ کو اللہ نے 3 بیٹی دیا ہے عزت و آبرو کے ساتھ پرورش کرے تو تیرا نبی وعدہ کرتا ہے کہ جنت کی بہار میں دلاؤں گا. 2 لڑکوں کے ماں باپ کے بڑے یا رسول اللہ کے وہ بھی بچی ہے. کیا میرے لیے ارشاد ہے؟ نبی کہتے ہیں اچھی پرورش کرو، دین و دنیا کی تعلیم دو، سنت کے مطابق شادی کر دو، تیرا نبی تجھے بھی جنت دے گا. ایک لڑکی کے ماں باپ آگے بڑھے، یا اللہ کیول ایک ہی بیٹی ہے، اچھی تعلیم، اچھی پرورش، سنت کے مطابق شادی، تیرا نبی وعدہ کرتا ہے تجھے بھی جنت میں دوں گا. ام المومنین حضرت عائشہ نبی کی بیوی، ہم مسلمانوں کی ماں بیٹھی ہیں جن کے پاس نہ کوئی بیٹی ہے نہ بیٹا، کہتی ہے یا رسول اللہ جس کے پاس 3 بیٹی ہو جنت لے لے، 2 بیٹی ہو جنت لے لے، 1 بیٹی ہو جنت لے لے. جس کے پاس نہ بیٹی ہو نہ بیٹا اس کا ٹھکانہ کہاں ہوگا؟ نبی کہتے ہیں عائشہ تو بھی سن لے، انہیں بھی بتا دے جن کا دنیا میں کوئی نہیں ہے، کل میدان قیامت میں تیرا نبی ہوگا اپنی کالی کملی میں چھپا کر ایسی عورتوں کو جنت کی بہار. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. ارے بیٹا دیا ہے اللہ کی نعمت ہے، بیٹی دیا ہے رحمت ہے. رحمت بھی ٹھیک ہے، نعمت بھی ٹھیک. تمہارے بس کا کچھ بھی نہیں ہے. معاشرے میں، سوسائٹی میں، سماج میں یہ برائی ہو اکھاڑ پھینکو. کسی کے پاس کچھ نہیں ہے تو کہنا جو رب کی مرضی وہ سب کی مرضی. بولو اپنے بس میں کچھ ہے نہیں ہے نا؟ ابھی زندہ رہنا ہمارے بس میں ہے نہیں، مرنا ہمارے بس میں ہے. ہم اپنی مرضی سے آئے ہیں، اپنی مرضی سے چلے جائیں گے. رب نے بھیجا ہے تو اجر رب رہے گا تو چلے جائیں. لائی حیات آئے قضا لے چلی چلے، اپنی خوشی سے آئے نہ اپنی خوشی چلے. رب بھیجا ہے آئے، جب بلاوا آئے گا چلے جائے گا. لڑکا اللہ کی نعمت ہے اور لڑکیاں رحمت ہی رحمت ہے. بیٹا ذرا سا 10 منٹ کے لیے چائے بند کرو. ابھی نہیں، 10 منٹ ٹائم بچے ہیں. خواجہ غریب نواز کے پیر و مرشد کیا فرماتے ہیں؟ جس گھر میں بچیاں پیدا ہو جائیں توجہ سے سنیے گا، پیار سے بول دو سبحان اللہ. میں سمجھوں گا کہ آپ زندہ دل ہے، مجد کے بول دو سبحان اللہ. بیٹی پیدا ہو، شوہر عورت کو مبارکباد پیش کر دیں.
बीबी को गले लगा ले, बच्ची को मुबारकबाद पेश करे, मुस्कुरा जाए। तो नबी के सुनिएगा अली रसूल क्या कहते हैं, ख्वाजा साहब के पीर मुर्शिद ख्वाजा उस्मान हरवानी क्या कहते हैं, जिनकी खबर मक्के में है, वो कहते हैं अगर शौहर मुस्कुरा गया ना तो अल्लाह उसके नामा अमाल में 70 हज का सवाब फरमाएगा। कितने हज का? लेकिन उल्टा है, अगर लड़की पैदा हो गई है तो उसका पूरा दिन बच्चा होता है। साहब ने पूछा कि भाई क्या हाल चाल है? अरे कैसा बताएं? अरे ठीक है ना, कुछ तो बताइए। अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए। लाइन शकर तुम लाइन का फर्दो बिना आजादी ने शदीद, शुक्रिया करोगे नेमत बढ़ेगी, और ना करोगे तो ठोकाई भी होगी, पिटाई भी होगी, सब बेकार भी हो जाएगा। हमें अल्लाह का शुक्र अदा करो। ठीक है कारी साहब, मगर रात पता नहीं कलुआ को कहाँ से बेटी पैदा कहाँ से पैदा होगा। अरे बेटी रहमत ही रहमत है। नबी फरमाते हैं तुम बाजार जाओ, मरो जाओ, सामान लेके आओ ना, तो पहले बेटे को मत देना, पहले बेटी को देना, इसलिए कि बेटी का दिल नर्म नाजुक होता है। अगर तुमने बेटी को दे दिया ना तो तेरी बेटी का दिल तेरे ही आंगन में टूट जाएगा। इस्लाम दिलों को तोड़ने नहीं आया है, इस्लाम तो टूटे हुए दिलों को जोड़ने आया है। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। हर चीज अपनी बेटी को अपने घर में दे दो। जानते हैं बेटी का क्या रुतबा है? अरे नबी की बेटी सैयदा फातिमा ज़हरा जब रसूल के पास आती थी ना तो नबी खड़े हो जाते थे, इस्तकबाल करते थे और कहा बेटी अब तुम वहाँ बैठो जहाँ अल्लाह का रसूल बैठा था, अब तुम वहाँ बैठो जहाँ अल्लाह का प्यारा पैगंबर बैठा था। मैंने पूछा मेरे सरकार आपने अपनी जगह फातिमा को क्यों बैठाया? हसनैन की माँ समझकर, खातून जन्नत समझकर, सैयदा समझकर। तो नबी कहते मेरे गुलाम जहाँ मैंने खातून जन्नत समझा है, हसनैन की माँ समझा है, वही मैंने फातिमा को अपनी बेटी समझकर ऊंची जगह उठाया है, ताकि मेरे उम्मत के अमीरों और गरीबों को अपनी अपनी बेटियों का मर्तबा मालूम हो जाए। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। बेटी रहमत ही रहमत है, मगर कोई नहीं चाहता मौलाना जाहिद साहब कि बेटी पैदा हो। सभी चाहते हैं कि बेटा ही पैदा हो। सब कुछ अल्लाह की मर्जी पर छोड़ो। आपके बारे में अल्लाह बेहतर जानता है, और आप से ज्यादा मोहब्बत अल्लाह करता है कोई नहीं करता। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम 32 साल के बाद जब अपने बाप याकूब से मिले ना तो फूट फूट करके बाप रोने लगे। याकूब अलैहिस्सलाम तो जिब्रील को प्यार आ गया, पूछा कि या अल्लाह ये याकूब अलैहिस्सलाम अपने बेटे यूसुफ से कितनी मोहब्बत करता, इतना भी कोई मोहब्बत करता है? तो रब फरमाता है जिब्रील सुन ले, मैं अपने बंदों से इससे 70 गुना ज्यादा मोहब्बत। इसलिए आपका रब आपके बारे में बेहतर जानता है। अपनी जिंदगी को नबी की सीरत पर अमल कराइए और नबी को अपना आइडियल बनाइए। नबी ऐसे चलते थे, नबी ऐसे बोलते थे, नबी ने नमाज़ें कज़ा नहीं की, हमको भी नमाज कज़ा नहीं करना चाहिए। पूरे कुरान में 700 बार अल्लाह ये कहता है कि नमाज पढ़ो, ज़कात दो, वर्कओ मार रुकू करने वालों के साथ रुकू करो, खुद भी नमाज पढ़िए, बाल बच्चों को भी कहिए तुम भी नमाज पढ़ो। नमाज नहीं है तो कुछ भी नहीं है, नमाज नहीं है तो ना कुछ भी नहीं है। सब नमाजें पढ़ो, लेकिन असर की नमाज कभी छूटने न पाए। बगैर नमाज के कोई चांस नहीं है। जन्नती जन्नत में, जहन्नमी जहन्नम में। जन्नती पूछेंगे ये जहन्नमी हो तुम जन्नत में कैसे आए? तो जहन्नमी कहेंगे मिनल मुसल्लीन, हम नमाज नहीं पढ़ते थे। नमाज पढ़ोगे ना तो 7 फायदे होंगे। नमाज पढ़ोगे तो चेहरा चमकेगा, नमाज पढ़ोगे तो रोजी मिलेगी, नमाज पढ़ोगे तो इज्जत मिलेगी, नमाज पढ़ोगे तो दौलत मिलेगी, नमाज पढ़ोगे ना तो औलाद नेक होगी, नमाज पढ़ोगे ना तो घर खुशहाल होगा, नमाज पढ़ोगे ना तो कयामत में मुस्तफा के हाथों से कौसर का जाम मिलेगा। नमाज पढ़ोगे तो नमाज के सदके में अल्लाह तुझे जन्नत की बहार। अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह जिंदाबाद।
اپنے رسول کو یاد کرو، اور جب اذان ہو جائے نا تو بس یہی سمجھ لو یہ کس نے دی ہے جہاں کو اذان کی خوشبو، یہ کون لایا زمین پر قرآن کی خوشبو، حضور آپ کے قدموں کا فیض ہے یہ بھی زمین پہ آنے لگی، آسمان کی خوشبو، وہ کتنا پاک پسینہ تھا جس میں اپنا کا نثار جس پہ ہے سارے جہان کی خوشبو، جب اذان ہو مائک بند، تقریر بند، قرآن بند، بکواس بند، ٹی وی بند، موبائل بند، اب چلو نماز کی طرف، چلو کامیابی کی طرف، مسجدوں کو اپنے سجدوں سے آباد کر دو، رب سے قریب ہونا چاہتے ہو نا تو مسجد میں جاؤ، کھڑے ہو جاؤ، خدا سے قریب، رکوع میں گئے اور قریب، سجدے میں چلے گئے نا تو اب تم خدا سے بات کر رہے ہو، کیا کر رہے ہو؟ خدا سے بات کر رہے ہو، خدا سے بات کرنا چاہتے ہو، مولانا ریاض القادری بیٹھے ہیں، ان تمام علماء سے بات کرنا ہو تو ان کا کانٹیکٹ نمبر چاہیے، رب سے بات کرنا ہو تو کیا کرنا ہوگا؟ مصطفیٰ کہتے ہیں قرآن کھول دو، قرآن پڑھتے چلے جاؤ گے، خدا سے بات ہوتی چلی جائے گی۔ اچھا یہ ساری صورتیں ان کو یاد ہے، اور شروع کر دیا سورہ رحمان، سورہ یاسین، منہ زبانی پڑھنے لگے، بند ہے گاڑی چلنے لگی، مگر ہمیں یاد نہیں ہے، ہم قرآن دیکھ کے پڑھیں گے، بینیفٹ کس کو زیادہ ہوگا، منافع کس کو زیادہ ملے گا، اے رسول آپ بتا دیجئے، تو رسول کہتے ہیں قرآن بند کر کے پڑھو گے نا تو 1000 نیکی، دیکھ کے پڑھو گے تو 2000 نیکی، بند کر کے پڑھو تو 1000، دیکھ کے پڑھو تو 2000، مہینے کا رسول ایسا کیوں؟ تو رسول کہتے ہیں قرآن پڑھو گے نا تو اللہ تجھے تلاوت کا بھی ثواب دے گا، زیارت کا بھی ثواب، قرآن کسی کتاب ہے، پڑھو تو ثواب، دیکھو تو ثواب، کوئی پڑھ رہا ہے خاموشی کے ساتھ سنو تو ثواب، چومو تو ثواب، سینے سے لگاؤ تو ثواب، یہی ہے آرزو، تعلیم قرآن عام ہو جائے، یہی ہے آرزو، تعلیم قرآن عام ہو جائے، ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے، جہاں کے ہر در و دیوار پر خدا کا نام لکھ دینا، جہاں کفر لکھا ہو اسلام لکھ دینا، قرآن پڑھنا تو وضو کر لینا، وضو کرنے کے بعد تب قرآن چھونا، قرآن کہتا ہے لا یمسہ الا المطہرون، بغیر وضو کے قرآن مت چھو، جب آپ نے قرآن ہاتھ میں لے لیا تو قرآن کہتا ہے ایسے مت پڑھو، فیضا قرأت القرآن فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم، پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو، پھر پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ رحمان، سورہ فاتحہ، سورہ یاسین پڑھنا چاہتے ہو نا؟ نہیں، وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، آرام سے ٹھہر کے پڑھو، پڑھنے کا بھی مزہ آئے گا، سننے کا بھی مزہ آئے گا، قرآن پڑھو گے اللہ تجھے آنکھوں کا نور عطا فرما دے گا، کیا فرما دے گا؟ اس لیے نماز پڑھیے، قرآن پڑھیے، علماء کی تقریر کیجیے، اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کیجیے، بغیر نماز کی روزی کہاں سے ملے گی؟ برکت کہاں سے آئے گی؟ ایک بات یاد آ گئی، محبوب سبحانی، قطب ربانی، شہباز مکانی، دل نورانی، ہیکل جلوانی، شیخ عبدالقادر جیلانی، بڑے پیرانے پیر ہیں، توجہ سے سنیے گا، ادب کے ساتھ گلے باغ فاطمہ میں لکھ دو، ادب کے ساتھ گلے باغ فاطمہ میں لکھ دو، جناب غوث کو شہزادہ علی لکھ دو، ہمیں بھی حشر میں رہنا ہے ان کے سائے میں، ہمارے نام کے آگے قادری، سبحان اللہ، قادری لکھ، پیروں کے پیر ہو، میروں کے میر ہو، تم سے تو کہنا کہ روشن ضمیر ہو، چرخ روحانی کے مہر منیر ہو، شاہ اشرف کا صدقہ دل مستنیر ہو، غم کا اندھیرا چھٹے ایسی تنویر ہو، خواہش تمہارا ہو میری تقریر۔ پیران پیر کا ایک مرید حضرت کے پاس پہنچا، کہا حضرت بڑی مجلس میں یہ کاروبار چل نہیں رہا ہے، برکت نہیں ہو رہی ہے، وہ محبوب سبحانی آنکھوں کو بند کرتے ہیں، کہا ایک کام کرو گھر چلے جاؤ، کیا کہنا حضرت؟ شارٹ کٹ میں ربانی بڑھا بھی دیتا ہے، گھٹا بھی دیتا ہے، کیا کروں گا کہ مارکیٹ سے کپڑا لے لو، دروازے پہ لٹکا دو، مین دروازے پہ پردہ لگا دو۔ پیر کا حکم تھا، مرید چلا، غوث اعظم بڑے پیر کا مرید چلا، آنکھ بند کیے اور دیکھنے لگے، الٹے ہی چال چلتے ہیں دیوان گانیش، آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے، مرید نے اب پردہ لگا دیا، مین گیٹ پر صدری دروازے پہ پردہ لگا دیا، نمازی تھا بڑے پیر کا مرید، وہ بھی بے نمازی، اور نماز پڑھا، برکتیں آنے لگی، کاروبار میں برکت ہونے لگا، بزنس پڑھنے لگا، نظرانہ نے کہا کہ بارگاہ میں پہنچا، سرکار بڑی برکت ہو گئی آپ کی دعاؤں کے صدقے میں، کہ یہ غریب و فقیروں میں بانٹ جاؤ،
اللہ کا نام لے کے کاروبار شروع کرو، برکت برکت۔ مرید بڑا ضدی تھا، پوچھا برکت تو ہو رہی ہے، مین دروازے پر مین گیٹ پر پردہ کیوں لٹکایا، میں حکم کیوں دیا تھا، کیوں آدیش دیا تھا؟ تو بڑے پھر مسکرا کے کہتے ہیں کہ تیرا مکان روڈ پر ہے نا، اس روڈ سے نمازی بھی گزرتے ہیں، بے نمازی بھی گزرتے ہیں، ایک بے نمازی نے تیرے گھر میں تاک جھانک کر دیا تھا، اس کی منحوس نظر پڑ گئی، تیرے گھر کی ساری برکتیں چلی گئی۔ اے نور الدین شہید کے جلسے میں آنے والوں، واقعہ سنانا مقصود نہیں ہے، جو رسپانس ہے وہ میں دے رہا ہوں۔ بے نمازی نظر ڈال دے تو برکت چلی جائے، اور جس گھر میں ہم ایک درجن بے نمازی لیے بیٹھے ہوں اس میں برکت کہاں سے آئے گی؟ تم کو یاد کرو، تم یہاں یاد کرو گے، اللہ تجھے عرش اعظم پہ یاد کرے گا۔ سکون چاہتے ہو، اطمینان چاہتے ہو، شانتی چاہتے ہو تو بیٹا بیٹی میں سکون نہیں ہے، منزلوں میں سکون نہیں ہے، دولت میں سکون نہیں ہے، ایئر کنڈیشن بنگلے میں سکون نہیں ہے، لگژری گاڑی میں سکون نہیں ہے، شہرت میں سکون نہیں ہے۔ سکون کہاں ہے؟ اس دل کو اطمینان کہاں ملے گا؟ تو غور سے سننا، یہ مالو دولت میں سکون نہیں ہے، اگر سکون ملے گا نا تو رب کو یاد کرنے میں سکون ملے گا، نہ دولت سے، نہ دنیا سے، نہ گھر آباد کرنے سے، تسلی دل کو ہوتی ہے خدا کرنے سے۔ رسول کہتے ہیں وضو کر کے رہا کرو، فرشتے نیکی لکھیں گے، اور جب تم وضو کر کے سو جاؤ گے نا تو ایک فرشتہ رات بھر تیری حفاظت کرتا رہے گا، اور رب سے کہے گا مولا اس وقت تک اسے مت اٹھا جب تک اس کے سارے گناہوں کو معاف نہیں کرتا۔ سبحان اللہ، جب سے میں آئے ہیں کچھ لے کے آئیے، بڑے بڑے کی بارگاہ میں آخری بار آپ کا سمے مکمل ہو رہا ہے، سرکار مرید کر لیجئے، مگر میری دو شرط ہے۔ کیا شرط؟ آ گیا چور نہ مرید ہونے کا دو شرط ہے، کون سی شرط ہے؟ کا نماز نہیں پڑھنی، مرید تو بنوں گا مگر نماز، اور آگے ہمارا کام ہے چوری کرنا، چوری بھی اگر منظور ہو تب تو آپ بسم اللہ پڑھائیے، نہیں تو میں جیسے ہوں ہاتھ پہ مجھے چھوڑ دیجئے۔ محبوب سبحانی خطب ربانی شاہ مکانی پیرانے پیر دستگیر شیخ قادر جیلانی کہتے ہیں ٹھیک ہے مرید کر لیتا ہوں، تمہاری دو شرط ہے میں مان لیا، لیکن میری ایک شرط تم مان لو، کا نماز نہیں پڑھو گے؟ کا نہیں، اچھا، لیکن جب نماز کا ٹائم ہوگا، جب نماز کا سمے ہوگا تو اذان دے دیں۔ کیا دے دیں؟ اذان کا حضرت یہ کون سی بڑی بات ہے؟ اب میری دو مان لو، میں آپ کی ایک مان لیتا ہوں، کا اذان دینی پڑے گی، کہیں رہنا ہے نا، اذان سننا، اذان دے دینا۔ حضرت نے مرید کر لیا، دعا کر دیا یا اللہ اسے نمازی بنا دے، چوری بھی چھوڑ۔ ارے جس کے لیے پیرانے پیر دعا کرتے ہیں اس کی دعا قبول ہونے میں کوئی شک شبہ ہے؟ وہ غوث اعظم ہے، اور جانتے ہیں میدان قیامت میں انہی کا وسیلہ تو کام آئے گا، اور بارگاہ رسول تک جانے کے لیے ہمیں بڑے پیر کا وسیلہ لینا ہوگا۔ ارے ہمیں کیا، احمد رضا کو بھی سوچنا پڑا، اور اعلیٰ حضرت کہتے ہیں تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا ہے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، معمولی وسیلہ ہے بڑے پیر کا، یہ جتنے سلسلے ہیں نا سب میں فیض ہے پیرانے پیر کا۔ کس کا فیض ہے؟ مرید کر لیا، کہا اذان دے دینا، کاٹھی پڑھا لو دعا، جو کلمہ درود پڑھانا ہے پڑھا لو، سرکار نے تلقین کر دیا۔ اب جب مجھے دھو کے نکلا مسجد میں اذان سنا، چوری کا سمے تو ملا نہیں، وہ اذان دیا، ایک دن اذان دیا، دو دن اذان دیا، مسجد میں دیا، باہر دیا، لوگ پہچاننے لگے، السلام علیکم، وعلیکم السلام، السلام علیکم السلام، اپنا پہچان بڑھتی گئی، تو سوچا کہ محلے والے تو جان گئے، کیا چوری کروں سمجھ میں نہیں آیا۔ ایک دن گزرا، دو دن گزرا، تین دن گزرا، چار دن گزرا، 30 دن گزر کا مہینہ بیت گیا، تو بی بی نے کہا کیا بڑے پیر سے مرید ہو گئے کہ کاروبار چھوڑ دیا؟ ارے چوری نہیں کرو گے تو ہم لوگ کھائیں گے کیا؟ بچوں کے جان کے لالے پڑ رہے ہیں، کہیں چوری تو کرو، خالی اذانے دو گے؟ وہ تو بہتر تھا کہ تم مرید نہیں ہوئے تھے۔ کہا بیگم گھبراؤ نہیں، بڑی پیر کا مرید ہوں، ماروں گا تو بڑا چھوٹی موٹی چوری تھوڑے کرو، بڑا ہاتھ ماروں گا۔ اب عشاء کی اذان ہوئی، اذان دیا، نکل گیا چوری۔ بڑے پیر نے کہا چوری سے بچا دے گا، نمازی
घूमते घूमते मोहल्ला छोड़ दिया, राजा साहब के महल में घुस गया, चोरी करता रहा, हीरा जवाहरात बटोरता रहा। जब कचहरी बांध लिया, रात भर चोरी किया। जब उठाने की बात आई तो इधर से मुअज्जिन ने कहा अल्लाहू अकबर, फजर की अज़ान हो गई। जब महल में सुना तो गठरी रख दिया, न आओ देखा न ताओ देखा कि मैं कहाँ हूँ। महल में खड़ा होकर फजर की अज़ान शुरू कर दिया। जब जोरदार अंदाज में आवाज दिया, राजा के सारे दरबारी उठ गए, राजा साहब भी उठ गए, रानी मोहतरमा भी उठ गई। सब लोगों ने कहा उठो उठो, आज लग रहा है कि हमारे महल में कोई अल्लाह का वली आ गया। अरे कभी अल्लाह अल्लाह अकबर, अल्लाह या रसूलल्लाह, या रसूलल्लाह, अल्लाह का वली आ रहा। अरे महल में अजान हो गई, हमारी खुशकिस्मती है। अभी अजान खत्म होने वाली थी, जब तक सब राजा के दरबारी राजा साहब इकट्ठा हो गए। कहा हज़रत कृपा करो, बड़ी मेहरबानी हो गई, तुमने अजान दे दिया और फजर की अजान। अब ऐसा करो हम सब उनसे करके आते हैं, आप नमाजी पढ़ो। क्या करो नमाज नमाज दो। चोर ने कहा कि मैं कोई मौलाना नहीं हूँ, हाफिज नहीं हूँ, पीर नहीं हूँ। अरे मैं चोर हूँ, चोर मैं चोरी करने के लिए तेरे महल में आया था। वो तो मेरे बड़े पीर ने कहा था कि जहाँ भी अजान का टाइम हो अजान दे देना। फजर की अजान सुना, अजान दे दिया। मैं मौलाना थोड़े हूँ, मैं तो चोर हूँ। चोर ये देखो चोरी का माल है। राजा कहता है अरे चोर भी कहीं अजान देता है, चोर भी कहीं अल्लाह की तरफ बुलाता है। चोर का काम कुछ और है, वली का काम कुछ और। नहीं मैं चोर हूँ। एक नहीं सुनी दरबारियों ने, गठरी हटा दिया, वसू किया, जबरी मुसल्ले पे ढकेल दिया। भाई मैं पूछना चाहूंगा, जबरी आप लोग करने लगो तो मेरी सांस ऊपर नीचे लग जाएगी ना। अबे गोयम मुश्किल ना गोयम कहूँ तो मुश्किल, ना कहूँ तो मुश्किल। अब कहा मैं तो आज फंस गया, पूरी तरह फंसा हूँ, क्या जवाब दूँ? कहा मैं मौलाना नहीं हूँ। बादशाह ने कहा एक नहीं सुनेंगे, आज तो नमाज पढ़ानी होगी और हम लोग अल्लाह के वली के पीछे नमाज पढ़ के मुसल्ले पे खड़ा हो गया। कहा बगदाद वाले पीर साहब, मेरे पीर ये क्या किया आपने? आज आपने मुझे फंसा दिया है, अभी समाज को बचाना तो आपका काम है। तो आला हजरत के चुपाई कहते हैं हसन रजा, तेरे हाथ में हाथ मैंने दिया है, तेरे हाथ है सरकार। मैं तो जाहिल आदमी, चोर आदमी, मैं सूरह फातिहा कैसे पढ़ूंगा, सूरतें कैसे पढ़ूंगा? कभी नमाज पढ़ा देगा, नमाज पढ़ाना है कैसे पढ़ाऊंगा? बगदाद वाले मुस्कुरा के कहते हैं मेरे मुरीद मुसल्ले पे खड़ा हो जाओ, नमाज शुरू करना, तेरा काम है तेरे सीने में कुरान उतार देना। ये गौसे आज़म, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, शान गौसे आज़म, करामाते गौसे आज़म, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। मुसल्ले पे खड़ा हो गया, शुरू किया। अरे जिस पर गौसे आज़म सब करते हैं, और नमाज पढ़ा दिया, सलाम फेरा। अब हिम्मत नहीं पड़ रही है कि चोरी का मार। कहा मैं घर चलूं? कहा ऐसे नहीं, ये सारा नजराना हम लेके आपके साथ चलेंगे। बादशाह नजराना लदवाया, घर भेजवाया, कहा हमें नजराने से जरूरत नहीं है, तुम पैसा रुपया लेके हीरे जवाहरात मेरे घर जाओ, मैं अपने आका की बारगाह में जा रहा हूँ, बड़े पीर की बारगाह में जा रहा हूँ। गया, कहा सरकार आपने एक चोर से नमाज पढ़वा दिया। तो बड़े पीर कहते हैं जब तक मुरीद नहीं हुआ था चोर था। अरे जिस दिन तूने अपना हाथ मेरे हाथ में दे दिया ना, मैंने दुआ कर दिया हे अल्लाह इसको चोरी से बचा देना। उस दिन से तूने कोई चोरी नहीं की, जा मैं तुझे अल्लाह का हूँ। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। लोगों तुम्हारे नबी की जिंदगी आइडियल है, सहाबा की जिंदगी आइडियल है, शुहदा की जिंदगी आइडियल है। ये तुम्हारे बगल में वली है, नाम है नूरुद्दीन शहीद, बगल में
مزار ہے مسجد ہے، یہ مخدوم بنارس مسجد ہے، خدا بھی ہے، یہ چنار والے بابا قاسم شاہ سلیمانی ہے، مزار کے بغل میں مسجد ہے، خواجہ کے مزار کے بغل میں مسجد ہے، محبوب الہی کے مزار کے بغل میں مسجد ہے، خواجہ قطب الدین کے مزار کے بغل میں مسجد ہے، اعلیٰ حضرت کے مزار کے بغل میں مسجد ہے، تاج الشریعہ کے مزار کے بغل میں مسجد ہے، حافظ ملت کے مزار کے بغل میں مسجد ہے، مجاہد ملت کے مزار کے بغل میں مسجد ہے۔ مزارات کے پاس ان مسجدوں کا ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ جو اللہ کا ولی ہوتا ہے وہ پکا سچا نمازی ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، آپ چاہنے والے ہیں مسجدوں کو آباد کرو۔ شکیل صاحب آپ کی کمیٹی کے نوجوان قابل مبارکباد ہیں، یہ نور الدین شہید کے نوجوان، کمیٹی کے نوجوان جھک جھک جی ہیں۔ ہم یہی کہیں گے آپ جیو ہزاروں سال، سال کے دن ہو 50,000۔ جب کوئی بوڑھا ایک رکعت نماز پڑھتا ہے تو اللہ اس کو ایک رکعت کا ثواب دیتا ہے، جب کوئی نوجوان نماز پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایک پڑھتا ہے نا، اللہ اسے 10 رکعت کا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ جب کوئی بوڑھا انسان توبہ کرتا ہے تو اللہ اس کی توبہ کو قبول فرما لیتا ہے، لیکن جب نوجوان کرتا ہے تو اللہ 40 دن کے لیے قبر والوں سے عذاب قبر اٹھا لیتا ہے۔ اس لیے اے نوجوانوں، نمازی بنو، پرہیزگار بنو، اہل سنت والجماعت کے مضبوط پلر بن کے رہو، اختلافات کو ختم کرو، اگنور کرو۔ نبی سے ہم نے کہا آپ درگزر کریے نا، کس کی باتوں کو لے کے چلیں گے؟ ہم ہندوستان میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس ملک میں امن عطا فرمائے، شانتی عطا فرمائے۔ ہم اپنے نبی سے بھی محبت کرتے ہیں اور اپنے ملک سے بھی محبت کرتے ہیں، اس لیے جب رسول کمرے سے باہر نکلا کرتے تھے نا تو رخ مصطفیٰ ہندوستان کی طرف، نبی مسکرانے لگے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ ادھر دیکھتے نہیں مسکراتے، ادھر دیکھتے نہیں مسکراتے، لیکن جب آپ ہندوستان دیکھتے ہیں تو بہت مسکراتے ہیں۔ تو میرے نبی نے کہا تھا مجھے ہندوستان سے ایمان کی خوشبو آ رہی ہے، ایمان کی خوشبو آ رہی ہے، میرے عرب کو آئی روئے وفا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے۔ ڈاکٹر اقبال بول اٹھے سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہم بلبلے ہیں اس کی، یہ گلستہ ہمارا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اس ملک کو سلامت رکھے۔ ایمان کی خوشبو کون لوگ ہیں؟ غریب نواز ایمان کی خوشبو ہے، محبوب الہی ایمان کی خوشبو ہے، خواجہ قطب ایمان کی خوشبو ہے، مخدوم بنارس ایمان کی خوشبو ہے، قطب بنارس ایمان کی خوشبو ہے، وارث دیوا ایمان کی خوشبو ہے، تاجدار محررہ ایمان کی خوشبو ہے، مخدوم کی چھوچا ایمان کی خوشبو ہے، نور الدین شہید ایمان کی خوشبو ہے۔ جتنے اللہ والے ہیں سب اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا، خدا کی قسم یہ خدائی نہ ہوتی کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لہو قلم تیرے ہیں، اپنا سے اونچا ہے ایوان محمد کا، جبریل معظم ہے دربار محمد کا، سرکار کا رتبہ کون جانے۔ ہم نبی کا ذکر اس لیے کرتے ہیں کہ آقا اپنی رحمتوں سے ہمیں نواز دے، اس لیے رسول رحمت پا کر کے آئے، میٹھی زبان ہو سب کو اپنا بناتے چلے جاؤ۔ رسول کہتے ہیں تم میں بہتر وہ ہے جو اپنے بال بچوں کے لیے بہتر ہے۔ گھر پہنچو، گھر والوں کو سلام کرو، اللہ برکت عطا فرمائے گا۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، رسول کی زندگی تمہارے لیے آئیڈیل ہے، نمونہ ہے۔ جس دل میں محمد کی محبت نہیں ہوتی اس پر کبھی اللہ کی رحمت نہیں ہوتی۔ میرا یہ عقیدہ ہے اگر ذکر خدا میں یہ نام نہ شامل ہو تو عبادت نہیں ہوتی۔ السلام علیکم۔